السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ آج ایک دوست نے پوچھا تھا، میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کر دوں اس مسئلے کے بارے میں۔ تو مجھے آج ایک دوست کا میسج آیا، اس نے پوچھا کہ ایک شخص نے وضو کیا ہو اور وضو کے بعد اگر وہ ٹچ کر لیتا ہے اپنی شرمگاہ کو، اپنے پردے والی جگہ کو، تو آیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کم علمی کی وجہ سے مشہور ہو چکی ہیں، تو پہلے بھی میں نے اس طرح کا ایک مسئلہ سنا تھا کسی سے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس طرح اگر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا اگر ہو جاتا ہے، کسی کو وضو اس نے کیا ہوا ہے یا ابھی وہ وضو کر کے آیا ہے یا پہلے سے اس کا وضو تھا، اور بغیر کسی پردے کے جو اس کی پردے والی جگہ ہے، شرمگاہ ہے، اس کو وہ ٹچ کر لیتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے شاور لیا ہے اور اس کے بعد وہ کپڑے چینج کرے گا، مطلب وہ باتھ روم سے نکلا اور اب اس نے کپڑے بدلنے ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ کپڑے بدلے گا تو ایک دفعہ وہ پھر بے لباس ہو جائے گا، تو آیا کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان پوری طرح بے لباس ہو جاتا ہے وضو کرنے کے بعد یا شاور لینے کے بعد، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسرا ایک اور مسئلہ ہے جو عموماً پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ آیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا اس کے لیے بعد میں الگ سے وضو کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ بھی ذہن نشین ہونی چاہیے بات کہ غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہوتا ہے وضو کا کہ مکمل چہرہ دھونا، دوسرا فرض یہ ہوتا ہے کہنیوں سمیت بازو دھونا، اور تیسرا فرض ہوتا ہے چوتھائی سر کے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ تو جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل میں اس کے ظاہر ہے سارے ہی اعضاء دھل جاتے ہیں، اس کا چہرہ بھی دھل جاتا ہے، اس کے بازو بھی دھل جاتے ہیں، اور اس کا سر کا مسح کیا بلکہ پورا سر ہی دھل جاتا ہے، اور اس کے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھل جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں جو فرائض ہیں وضو کے وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، الگ سے بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 مسائل ہیں، یہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے دین کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور ان مسائل کے بارے میں ہر مسلمان کو آگاہی ہونی چاہیے۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو یا ہمارے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہچکچائیں نہیں، ہم جو ہے وہ ہیزیٹیٹ فیل نہیں کریں، بلکہ ہم جو ہمارے قریب ترین عالم ہو یا ہمارا کسی سے رابطہ ہو تو ہم فون کر کے اس سے پوچھ لیں یا اس سے مل کے ہم پوچھ لیں کہ آیا یہ مسئلہ کس طرح ہے، تاکہ ہم جو بھی کام کریں وہ ہمارا شریعت کے مطابق ہو، یا کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ مسائل کے بارے میں، وہ غلط فہمیاں بھی ہماری دور ہو جائیں۔ تو ایسے مسائل جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کی نجی زندگی سے ہے، ان کے پوچھنے کے اندر بھی ہمیں شرم و حیا اور عار محسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو دین کے مسائل ہیں چاہے وہ ہماری نجی زندگی سے ہیں، ہماری وہ ایک شادی شدہ جو حضرات ہیں ان کی اپنی نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔
تاکہ کوئی بھی ہم ایسا عمل نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی اور دین کے علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔